میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ملک کی تقسیم کے بعد سے ہی نام نہاد دانشوران ملت نے کانگریس کے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا تھا، لہذا یہی وہ سبب تھا کہ سر سید کے اصل چہرے کو پوشیدہ کر کے محض پڑھائی لکھائی کے فلک شگاف نعروں کو علی گڑھ تحریک کا نام دے دیا گیا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک مکمل طور پر ایک سیاسی تحریک تھی۔ سیاسی اختیار کا حاصل کرنا اس تحریک کی منزل مقصود اور تعلیم جس کا زیادہ ہی منزل تھا، کیونکہ تھوڑی سی بھی سیاسی بصیرت رکھنے والا ہر ایک عام شخص تک اس نقطے کو یقینی طور پر جانتا ہوگا کہ قوم و ملت کی ترقی اور عزت و افتخار اس قوم کی سیاسی طاقت میں مضمر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات مسلم الثبوت بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں سیاسی بصیرت کا فقدان ہو تو اس قوم کا وجود آج نہیں تو کل ضرور مٹا دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کی زندہ مثال ہم رامپور میں اعظم خان کی بنائی ہوئی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کی لے سکتے ہیں، جو آج سیاسی طاقت کے فقدان کے باعث زعفرانی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری مثال حیدرآباد کی اتحاد المسلمین کی پیش کی جا سکتی ہے، جس کی سیاسی قوت کے سائے میں متعدد تعلیمی ادارے اور ہسپتال آزادانہ طور پر آج بھی رواں دواں ہیں۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ سر سید نے 1857 کے خون چکاں سانحے کے بعد مسلمانوں نے بر صغیر ہند کی بکھرتی ہوئی قوت کو مجتمع کرنے کے لیے سرزمین علی گڑھ میں ایک ورنیکولر ادارے کی بنیاد رکھی تھی، جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا۔ لیکن ہمیں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سن 1947 کے بعد سے ہی اس ادارے کے وظیفہ خوروں نے علی گڑھ تحریک کو غلط معنی پہنا کر ملت میں پیدا ہونے والی قیادت کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالیں، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری است۔ اس کے علاوہ ہمارے نام نہاد دانشوران نے سر سید کی حیثیت کسی اسکول کے ایک ہیڈ ماسٹر کے طور پر پیش کر کے سر سید کے نظریات کو بڑے ہی ستم ظریف انداز سے کچل کر رکھ دیا، اور آزادی کی صبح سے ہی سر سید کے اس ادارے میں جس علی گڑھ موومنٹ کو پیش کیا گیا ہے وہ علی گڑھ موومنٹ ہی نہیں ہے، بلکہ سر سید تحریک کا گہرا مطالعہ اس بات کی چغلی کھاتا نظر آتا ہے کہ یہ نام نہاد علی گڑھ موومنٹ اصل میں اینٹی علی گڑھ موومنٹ ہے۔ ناظرین، ادھر مختار مسعود کی تصنیف کردہ کتاب آواز دوست کے صفحہ 26 پر بکھرے ہوئے سنہری الفاظ ان لوگوں کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی ہیں جو علی گڑھ تحریک کا ابھی تک ادراک نہیں کر پائے ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ یونین ہال کی دیوار پر آویزاں سر سید کی تصویر دیکھ کر کبھی تعجب اور تأسف ہوتا کہ اس چوڑے چکلے سینے پر انگریزوں کے دیے ہوئے اتنے بہت تمغے لگے ہیں۔ تمغوں کے نیچے جھانکا تو اس صحت مند انسان کو درد دل کا مریض پایا۔ سنا ہے مولانا شوکت علی سے کسی انگریز نے کہا تھا کہ سر سید کی صورت اور وفاداری پر مت جاؤ، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا باغی ہے، اس کی تحریک کی ترقی کے ساتھ برطانوی عہد کے دن بھی پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔